راشدین کی محبت کے ساتھ ہو تاکہ اعتدال پر ہمارے بچے قائم رہیں، سنیت پر قائم رہیں۔ مگر سنو، علی یہ مرتضی اس بہادر کا نام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں تفسیر علم نشرہ میں، ابن حجر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور مزید بزرگوں نے لکھا کیا، سن لے، اس کے بعد بات اینڈ کی طرف پہنچتی۔ حالانکہ جب ذکر علی چھڑتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ بات مکمل ہو، جی چاہتا ہے کہ زندگی مکمل ہو جائے، بات مکمل نہ ہو۔ لیکن سنو، آج میرا جوان رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھتا ہے، کیوں؟ بزدل ہو گیا، اپنے سائے سے ڈرتا ہے، بزدل ہو گیا، مسجدوں کو ویران کر چکا ہے، بزدل ہو گیا۔ یہ بزدل لوگوں کا کام ہے پاپ کرنا، جرائم کرنا، گناہ کرنا۔ بہادر بنو، بہادر۔ بہادر لوگ رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں نہیں دیکھا کرتے، بزدل لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ اے مسلمان، تو وہ ہے کہ تیرا امام علی ہے، تیرا امام علی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جو تیرے وصال کے بعد بھی تجھ سے محبت کرے گا، توجہ، تیرے وصال کے بعد بھی تجھ سے محبت کرے گا، اللہ اس کے لیے امن اور ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر کر دے گا۔ اگر ایمان اور امن چاہتے ہو، ان سے محبت کرو پنجتن سے۔ آج لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کیوں ہیں؟ کیونکہ 3 دن کے حسینی بن رہے ہو، 3 دن کے، 3 دن کے حسینی مت بنو، پوری زندگی کے حسینی۔ 3 دن کے 10 دن کے حسینی دوسرے لوگ ہیں جو حسین پاک کے نام پہ سیاست کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز، جد الممتار میں میرے امام اہل سنت امام شافعی کے اشعار نقل کرتے ہیں، مسلک نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں نبی کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی ہے، اہل بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ اور کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھ لیں؟ یعنی ہماری نمازیں بھی، اگر دوسرے رنگ میں کہیں، ہماری نمازیں بھی حسینی ہیں، ہماری نمازیں بھی کہ ہم آل نبی پہ جب تک درود نہیں پڑھتے۔ امام شافعی کا عقیدہ، امام شافعی کہتے ہیں نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، جد الممتاری میں یہ اشعار بھی نقل فرماتے ہیں امام شافعی کے، مطلب کوئی اپنے عمل پہ بھی ناز نہ کرے، جب تک محبت اہل بیت نہیں ہوگی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ بلکہ امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں وقفوہم انہم مسئولون، روک دو ان کو، روک دو، روک دو اور ان سے پوچھو، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو اس آیت کی ایک تفسیر، ایک قول یہ بھی ہے ان کو روک دو، ان سے پوچھو۔ یعنی نماز کا حساب ہو گیا، روزے کا حساب ہو گیا، حج کا ہو گیا، زکوٰۃ کا ہو گیا، دیانت کا ہو گیا، امانت کا ہو گیا، سب حسابات ہو گئے، پھر بھی کہا گیا روکو، ان سے پوچھو۔ اب کیا پوچھے، سب حساب ہو گیا۔ تو امام ابن حجر اس کی تفسیر پر قول نقل کرتے ہیں اس لیے روکو کہ ان سے پوچھو کہ علی اور اولاد علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیں، اندازہ فرمائیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان، ابن حجر اور دیگر بزرگوں نے لکھا کیا اللہ اکبر، بہادری، مولا علی کا کیا انداز تھا، بہادری۔ کاش میری قوم کے جوان علی پاک کی بہادری پڑھ لیتے تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات میں الجھ کے نہ رہ جاتے۔ ابھی یہ بالی سنوار رہے ہیں، قوم کی بکھری ہوئی زلفوں کو، ان کی تقدیر کی بکھری ہوئی زلفوں کو کون سنوارے گا؟ ابھی حال یہ کہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، کون قوم کی فکر کرے گا؟ اے میری قوم کے جوانوں، سچے حسینی بنو کردار کے۔ یزید نفس پرست تھا، حسین خدا پرست تھے۔ اگر کوئی نفس پرست بنتا ہے تو اس کا نام غلام حسین بھی ہے،
تو بھی نفس پرستی کی وجہ سے وہ کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے، امام حسین کا دل دکھا رہا ہے۔ اپنی رات کی تاریکیوں کو سوچو، اپنی رات کی تنہائیوں کو سوچا، حیرت ہے حسینی ہو 10 منٹ کی نیند قربان کر کے اپنی نماز فجر بچانے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے، اپنی نماز فجر بچانے کے لیے 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے پوری کائنات کا ایمان بچانے کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا۔ کیا بھول گئے حسینیت؟ حسینیت صرف شربت، کھچڑے، کڑے ناڑے، گڑوں کی زنجیروں کا نام نہیں ہے، حسینیت تو کردار کا نام، حسینیت تو انداز زندگی کا نام۔ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، انٹرنیٹ پر تم زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، علماء موجود ہے، معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں، کیا یزید سے بد کرداری کے معاملے میں میرا جوان 2 قدم آگے نہیں بڑھ گیا؟ کون سی حسینیت ہے؟ کس حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اپنی رات کی تنہائی کو سوچو۔ چلے میں سمیٹ رہا تھا، سمیٹ ہی لوں کہ مولا پاک خیبر کا مقام ہے، خیبر میں میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہے، اور اللہ رسول کا محب بھی ہے، اللہ رسول کا محبوب بھی ہے۔ لوگ رات بھر باتیں کرتے رہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو کل جھنڈا ملے گا؟ جب دوسرا دن صبح آیا تو سب لوگ منتظر تھے کس کو ملے گا، کیونکہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کو کئی بشارت ہے۔ نمبر 1 وہ فاتح بھی ہے، وہ کرار بھی ہے، وہ غیر فرار بھی ہے، وہ محب رسول بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے، وہ محب خدا بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب جھنڈا دینے کی بات آئی تو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ حضور وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں آئی ہے، اندازہ فرمایا ان کی آنکھ آئی ہے، آشوب چشم ہے ان کو۔ میرے بھائی بیمار دیکھ کر آدمی فیصلہ بدل دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاتا تو ہمارے فیروز بھائی، اطہر بھائی کیا کرتے؟ کہ مقرر بدل دو، بیمار آدمی تقریر ہی نہیں کر سکتا، مت بلاؤ اس کو۔ اللہ نہ کرے ایک میرا بھائی قاری محمد علی فیضی، اللہ نہ کرے کبھی بیمار ہو جائے، بولے چھوڑو یار وہ بیمار آدمی آگے کیا پڑھے گا، پڑھنے کے لیے صحت چاہیے۔ احمد الفتح بیمار ہو کے کیا پڑھیں گے، یہ قبیل کیا پڑھیں گے؟ آدمی بدل دو، بیماری میں آدمی بدل دیتے، لیکن یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، کبھی نہیں بدلتے۔ صحابہ نے کہا حضور بیمار ہے، میرے بھائی آشوب چشم پر آدمی نعت نہیں پڑھ سکتا، آدمی جنگ کیا کر سکتا ہے؟ جس کی آنکھیں دکھتی ہو وہ محفل میں صحیح تقریر نہیں کرے، آئے گا تو چڑچڑا پن کرے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن میرے آقا نے کہا علی کا ہے، تو کہا حضور بیمار ہیں، کیا ہوا؟ آشوب چشم آنکھ آئی ہے، فرمایا بلاؤ اس کو۔ لوگ پکڑ کے لائے مولا علی کو، کیونکہ آنکھ جب آتی ہے تو آدمی کھول بھی نہیں پاتا، آنکھیں اتنی کھبکتی ہے، درد کرتی۔ لوگ مولا کائنات کو لائے، سرکار نے کیا کیا؟ اپنا لعاب مولا کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور آنکھوں میں ڈالا۔ مولا علی کہتے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میری آنکھیں کبھی نہیں دکھی۔ حضور کا لعاب ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں نبی کو؟ ایک لعاب ہے، ایک لعاب اگر ابن خلف پر تھوک دے تو قتل ہو جائے، کھاری کنویں میں ڈال دے میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈال دے کنواں لبالب بھر جائے، عاشورہ کے دن ننھے سے بچے کو چٹا دیا جائے، شام تک کے ماں کا دودھ نہ مانگے، یہ لعاب ہے۔ حضرت جابر کے گھر کے سالن میں ڈال دیا جائے، پورا لشکر وہ سالن کھاتا نظر آئے، کبھی ختم نہ ہو۔ قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو قتادہ کا آپریشن ہو جائے۔ ایک لعاب رسول کام کتنے ہو رہے ہیں اندازہ فرمائے، جس کا لعاب اتنا بے مثال ہو اس کی ذات کتنی بے مثال۔ نعرہ تکبیر، حضور علیہ السلام اپنا لعاب ان کی آنکھ میں لگا دیا، اور اس کے بعد ذوالفقار دی، پرچم دیا، فرمایا جاؤ پہلے دعوت دینا ان کو، پہلے دعوت دینا اسلام کی۔ اس کا مطلب توجہ کریں، کافروں سے بھی ڈائریکٹ جھگڑا نہیں ہوتا اسلام میں، پہلے کافروں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ سدھر جاؤ، دہشت گردی مت کر، کوئی کافر بھی ہو اس کو بھی سکھایا جاتا ہے ذرا سدھر جا پہلے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے جب دین کے لیے ڈائریکٹ لڑائیاں نہیں ہوتی سمجھائے بغیر؟ تو آج تو مسلمان ذاتی طور پر سمجھائے بغیر بس جھگڑا ہی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ میرے بھائی ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، شریف دیندار نہیں لڑا کرتے۔ میرے آقا نے بولا پہلے دعوت دینا ان کو، سمجھانا، لیکن کچھ لوگوں کی فطرت ہی میں ہے کیا؟ مولا کائنات میں
اسلام قبول کرو. واہ واہ واہ. تو وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مولا کائنات کی سیرت نگاروں نے، کہ اونٹ کا چمڑا اس کے نیچے رکھ دیا جاتا اور اس کو کئی لوگ مل کے کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن وہ مرحب نام کا پہلوان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو طاقت پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے. اس نے کھڑکی سے جھانک کے کہا اگر نہیں قبول کیا اسلام تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ لڑنا ہوگا. تو کہا مجھ سے بھی کوئی لڑنے والا پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ اب تک تو کسی نے مجھے چیلنج ہی نہیں کیا اور جو آیا وہ ٹکا ہی نہیں. فرمایا نیچے آ، میں تجھ سے لڑنے آیا ہوں. اس نے آ کر کے کہا میرا نام مرحب ہے، مرحب، میں مرحب ہوں. مولا کائنات نے اس دن اپنا نام علی نہیں بتایا. فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر. اور حیدر شیر کو کہتے ہیں، حیدر شیر کو کہتے ہیں. توجہ، حیدر شیر کو کہتے ہیں. کیوں؟ مولا کائنات نے اپنے کشف و کرامت سے معلوم کر لیا تھا کہ رات کو سوتے وقت مرحب نے خواب دیکھا ہے. اسی لیے کہا اس کو مزید ڈرانے کے لیے کہ میں حیدر ہوں، حیدر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اس نے خواب کیا دیکھا تھا؟ یہ علی ہے جو لوگوں کا خواب بھی جانتے ہیں، لوگوں کے دل کے جذبات بھی جانتے ہیں. اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک شیر آیا اور شیر نے اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا. تو مرحب اٹھا. اس کے بعد مرحب کو نیند نہیں آئی اور صبح کو مولا علی سامنے آ گئے. تو اس نے کہا میں مرحب ہوں. میرے مولا نے کہا میں حیدر ہوں، حیدر. یعنی خواب کی تعبیر پوری کرنے آیا ہوں. آج علی علی حیدر کی حیثیت سے آیا ہے. اور وہ بھی حیدر کون سا؟ حیدر کرار. کرار کہتے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. میرے مولا نے اللہ اکبر جب اس کو چیلنج کیا، یہ بہادری کی داستان پڑھو نہیں، تیرا نقش من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. او نامرد بننے والو، ذرا مولا علی کا یہ کردار دیکھو. کب تک گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرو گے؟ کب تک فیشن کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرو گے؟ یہ ہے شان مومن، نہیں تیرا نقش من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے کس بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آج بھی علی وہ ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر حیدری. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میرا ٹائم پورا ہوتا ہے، بات پوری کرنے لگا. اللہ اکبر. مولا نے جب اس کو چیلنج کیا، اس نے ایک تلوار کا زوردار وار کیا. ایسا وار کیا کہ مولا کائنات کی خود کٹی امامہ کٹا. امامہ کٹنے کے بعد پیشانی پہ زخم آیا، مولا نے خود کو سنبھالا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈھال بھی کٹ گئی. مولا نے خود کو سنبھالا اور ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور اس کے بعد خیبر کے دروازے کی طرف بڑھے. چونکہ ڈھال کٹ چکی تھی، گر چکی تھی، مولا نے دوسرے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑا. اور اکھاڑنے کے بعد اسی کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے. اور اس کے بعد اس کو اپنی پیٹھ پر رکھ دیا اور لشکر کو کہا میرے اوپر سے چل کر قلعے میں داخل ہو جاؤ. پورا لشکر گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوا. قلعہ فتح ہو گیا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے تفسیر علم نشرہ میں، بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا جس کو علی نے ڈھال بنا کر کے جو ہے بولے. اور ابن حجر کہتے 40 لوگوں نے مل کر کے اٹھایا. یہ علی مرتضیٰ ہے جو بابا ہے حسنین کریمین کا. نانا بے مثال، امی بے مثال، بابا بے مثال، تو شہزادے کیسے ہوں گے؟ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اینڈ کرتے ہوئے حسن کیا ہے؟ حسن کا مطلب ہی ہوتا ہے اچھا. جس کو نبی نے حسن نام رکھا ہو وہ کتنا اچھا ہوگا. صرف ایک بات بتاتا ہوں امام حسن کی، توجہ. تھے رسول اللہ کے مشابہ، حضور کے مشابہ تھے، حضور کے.
اور بہت خوبصورت، ظاہر سی بات ہے حضور کے مشابہ تھے تو خوبصورت ہی. ایک دن دل نے چاہا آج سنورنا ہے، آج حالانکہ خوبصورت لوگوں کو سنورنے کی ضرورت نہیں، لیکن کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے نا آج تھوڑا اچھے کپڑے پہنے، اور اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سادگی نام ہے پھٹے پرانے پہننے کا، ایسا نہیں. ہمارے امام اعظم فرمایا کرتے تھے اللہ دولت دے تو تمہارے کپڑوں سے، تمہارے رہن سہن سے اس دولت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو سادہ ہی رہیں گے، تو سادگی کپڑوں میں نہیں ہے، سادگی امامے میں نہیں ہے، سادگی سواری میں نہیں ہے، سادگی دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. اگر 10 روپے میٹر کا، حالانکہ ملتا نہیں ہوگا آج کل، لیکن 10 روپے میٹر کا پہن کر اپنے آپ کو گھمنڈی کر کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں، تو وہ سادگی نہیں ہے. اور ہزاروں کا پہن کر سوچ رہے اللہ نے پہنایا اس کا شکر ہے. اور یار ہم تو قادری لوگ ہیں نا، ہم قادریوں کے یہاں تو تصوف بھی جو ہے وہ کوئی روکھا سوکھا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ میرے غوث میرے پیر اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا تو بادشاہ وقت تو کوئی میسر نہیں آتا. اس لیے میں دیندار طبقے سے کہتا ہوں کوئی ہمیں حقیر نہ سمجھے، جوتے بھی مہنگے پہنا کرو حسب حیثیت، قرض لے کے نہیں. حیثیت ہے جوتے ہی مہنگے پہنا کرو، کپڑے ہی مہنگا پہنا کرو، سواری بھی مہنگی استعمال کیا کرو تاکہ تم دینداروں کو کوئی حقیر نہ سمجھے. ایک بار یاد آ گئی بیچ میں، ایک مرتبہ میرے امام میرے مرشد امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے. اتفاق سے بادشاہ کا بلاوا آ گیا، مہنگے جوتے پہن کے گئے، دربار میں جوتوں سمیت گئے. تو بادشاہ نے کہا آل رسول ہو اور سادگی نام کی کوئی چیز نہیں، اتنے مہنگے جوتے پہنتے ہو. مسکرا کے کہا سادگی تو دل میں ہے جو خدا دیکھ رہا ہے، تم جیسے دنیا پرستوں کے لیے اتنے مہنگے پہنتا ہوں تاکہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ میرے جوتوں تک ہی تمہاری نظر رہے، اس سے آگے آ رہے. ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ. لیکن یہ بھی میری قوم کی بودی سوچ ہے. خود کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مسجد کے امام کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا، بولا لائے کہاں سے؟ ضرور مسجد کا چندہ چرایا ہوگا، ضرور یہ کیا ہوگا، ضرور. ارے نادان، جو تم پیچھے کھڑے رہتا ہے تو تجھے اتنا ملتا ہے، جو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے اس کو کتنا ملتا ہے؟ نعرہ تکبیر. جو قوم اپنے اماموں کا اور اپنے علماء کا اچھا نہیں دیکھ سکتی، اس قوم کو کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے. اچھے دن اسی وقت آئیں گے اپنے علماء کے اور اماموں کو اچھے دن تم عطا کر دو، اللہ تمہیں اچھے دن عطا کر. یہ کیا فکر ہے؟ ڈکیانوں سی فکر ہے. امام کو اچھی سواری پہ دے گا، بولا کوئی ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی، اپنی عقائد درست کرو. بہرحال بات کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر. تو میرے امام اعظم کی نصیحت یہ، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. امام حسن کے دل نے چاہا آج اچھے کپڑے پہنے، نانا کا ماما باندھا، بابا کی ذوالفقار لی. بابا کی ذوالفقار بھی سب سے اٹھتی نہیں تھی، توجہ اس پہ بھی رہے. ذوالفقار بھی سب سے، اسی لیے ذوالفقار کسی کسی کے ہاتھ میں آتی ہے. اور اس کو ذوالفقار اس لیے کہتے تھے کہ وہ 2 دھاری تھی. پھر اس کی دوسری خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ کاٹتی تھی تو برابر برابر کاٹتی تھی. ہائے ہائے، یہ ہے ذوالفقار حیدری. اللہ اکبر. میرے امام نے اچھے کپڑے پہنے، نانا کا ماما باندھا، چچا کا پٹکا باندھا اور ذوالفقار لے کر کے نکلے. 500 غلام پیچھے پیچھے ساتھ میں تھے. ایک حاسد نے دیکھا، جل گیا. اتنا خوبصورت، آسمان کا چاند شرما رہا ہوگا جب فاطمہ کا چاند زمین پہ چل رہا ہے. آج مدینہ الرسول کے اندر رسول اللہ کے چلنے کی یادیں تازہ ہو گئی ہوگی. جلنے والا جلا، حسد کرنے والا حسد کیا. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ان سے جن کو پہ اللہ نے فضل کیا. تو امام جعفر صادق کہتے واللہ اللہ کی قسم وہ ہم لوگ ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سب بن سکتے ہیں نا، اہل بیت نہیں بن سکتے. حق ہے. اہل بیت بن کر آتے ہیں، بنائے نہیں جاتے. تو کسی کو حسد ہو گیا، اس نے کہا کون ہے تو؟ میرے امام حسن سے پوچھ کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا اچھا کبھی کبھی کوئی ہم سے فون پہ پوچھنا کہ کون ہے آپ، کون ہے، تو بولا مجھے نہیں پہچانا، ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. لیکن اس نے ڈائریکٹ بالکل سامنے پوچھا کون ہے تو؟ فرمایا میں حسن ابن علی ہوں. تو اس بدبخت نے کہا اچھا وہی علی تیرا باپ جو فتنہ کرتا تھا. ہائے ہائے. مولا علی کو بیان کرنا اتنا ہی دشوار ہے کیونکہ علی کو کچھ لوگوں نے کافر کہا،
کچھ لوگوں نے خدا تک کہہ دیا، کچھ لوگوں نے نبیوں سے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے رسولوں سے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے کچھ کا، اور کچھ لوگ ہیں جو علی کو واقعی علی مانے، جو علی کو علی مانے اس کو اہل سنت کہتے ہیں، جو علی کو کافر کہے وہ خارجی لوگ تھے، جو علی کے ذکر سے چڑے اس کو ناصبی کہتے ہیں، اور جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں ان کو نصیری کہتے ہیں۔ یعنی مولا علی ایسی شخصیت ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس لیے علی بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن سنی کیسے بیان کرتا ہے بتاؤں؟ علی بتا دوں؟ تو آئیے بریلی ہی چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجدد کبھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بغیر دلیل کے نہیں کہتا۔ دیکھو رسول اللہ کی جو آل ہے، آل اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، صحیح ہے، حضور کا خون ہے۔ اب آل بے مثال ہے نا، حضور سرکار علی حسین اشرفی میاں اعلی حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ نے کہا تھا کوئی ہو متقی و عابد و زاہد زمانے میں، کیا کہا تھا حضور اشرفی میاں نے؟ کیا کہا تھا؟ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ یہ حضور کی آل پاک ہے، ہر دور میں بے مثال۔ توجہ، آپ نے دیکھا کس کوئی ہار گیا تو سید الطائفہ بن گیا، کسی نے پالکی کندھوں پہ اٹھا لی، اہل سنت کا امام کہلایا۔ ایک تاریخ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی تاریخ، آل بے مثال۔ تو جب یہ آل بے مثال ہے تو ہر ایک نسل کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی۔ توجہ، مشکل تو نہیں ہے، ہر نسل کی کوئی نہ کوئی، جس نسل کی اصل نہ ہو وہ نسل اصل نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہر نسل کی ایک اصل ہوتی۔ اے یا رسول اللہ، آپ کی تو نسل ہے لیکن نسل آپ کی بیٹوں سے نہیں چلی، تو آپ کی نسل کی اصل کون ہے؟ آپ کی نسل کی، کیونکہ نسل اتنی بے مثال ہے کہ ان جیسا کوئی دکھتا نہیں۔ نسل میں کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، نسل میں کون ہے؟ غریب نواز، نسل میں کون ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، نسل میں کون ہے؟ وارث دیوا، نسل میں کون ہے؟ شائب البرکات، نسل میں کون ہے؟ مل عبد الواحد بلگرامی، نسل میں کون ہے؟ حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی، نسل میں کون ہے؟ یہ سب نسل میں، یہ نسل اتنی بے مثال ہے، تو آپ کی نسل کی کوئی اصل بھی تو ہوگی۔ فرمایا ہاں، سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے۔ میری اولاد کو اللہ نے علی کی ذریت علی کی پشت میں رکھا، میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا۔ تو اہل سنت کا امام اب علی بیان کرتا ہے، علی کیا ہے؟ فرمایا نسل صفا، اصل نسل صفا، اصل نسل نبی کی نسل صفا کی اصل کون ہے؟ اصل نسل صفا، اور پھر وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی نبی کی نسل کی اصل علی کو کہتے ہیں، اور خدا کے قرب کی وجہ بھی علی ہے۔ جب تک کوئی علی علی نہیں کرتا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتے ہیں، اور مطلع القمرین میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اے علی، اے مومن، اے مسلمان، اے عاشق رسول، علی کا فیض صوفیہ سے پوچھ، جب تک کہ علی علی نہ کرے، علی کے فیضان سے مالا مال ولی نہیں بنتا۔ پھر کہتے ہیں، مزے میں کہتے ہیں، میں دور نکلتا جا رہا ہوں اور وقت جو ہے اس سے میں باہر جاتا جا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے کیا؟ سلامی سلامی۔ لوگ کہتے ہیں سنی علی علی نہیں کرتا، میں نے کہا ہم نہ کریں تو کون کرتا ہے؟ کہتے سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے سلامی۔ کچھ شعر تو ایسے جو ہدایت بخشش میں نہیں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، اس کو ڈھونڈ کر لایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی فیضان علی سے ملتا ہے۔ کیا؟ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں
اللہ. اس علی کو کیا کہہ رہا ہے وہ بدبخت بدماش؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی علی جو فتنہ کرتا تھا، تلواریں نکل گئی. ہمارے مرشد کے بابا کو تو نے فتنہ کر کہا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں. بڑے لوگ کبھی ذات کے لیے نہیں لڑتے، اور جو ذات کے لیے لڑتے وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے. کیا بات ہے حضرت. بڑوں کی پہچان یہ ہے، واہ 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 واہ. بڑے کبھی ذات کے لیے نہیں لڑتے. تو امام نے فرمایا یہ میرے بابا کو گالی دے رہا ہے، تم لوگ کیوں تیش میں آتے ہو؟ بھائیو جس کے 4-6 مرید ہو جائے نا اس کے بھی پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. صحیح ہے. ہاں مجھے برا کہا جا کے اس کا کام کر دو. حالانکہ اپنے سنی پیر لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ دوسرے کرتے ہیں. بہت کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں. میں طالب علم ہوں بھائی، میں تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا، چھوٹے مجھ سے بڑی بات نہیں، کیونکہ دوسرے مسلک میں بھی پیر وہ ایسا کر، ہمارے سنی لوگ نہیں کرتے. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، بات مجھ سے کر رہے ہیں، ناراض تم کیوں ہوتے ہو؟ وہ لوگوں کی تلواریں اندر چلی گئی. فرمایا اے میرے ابا کو گالی دینے والے، کیا تو بھوکا ہے؟ بھوک کے غصے میں تو میرے جب تجھے کھانا نہیں ملا تو تو غصہ میرے ابو پہ نکال رہا ہے. اگر تو بھوکا ہے پریشان مت، تو میرے گھر چل، میں تجھے کھانا کھلا دوں گا، لیکن میرے ابا کو گالی مت دے. اس نے کہا نہیں میں بھوکا نہیں ہوں. فرمایا کیا تجھ پہ قرض ہے جو تو دے نہیں سکا، اور قرض کا لیوال تجھے آ کر کے غصے میں گالیاں دے گیا تو اس کو بھی غصہ نہیں اتار سکا، میرے ابو پہ اتار رہا ہے. بتا تیرا کتنا قرضہ ہے، میں وہ قرضہ ادا کر دوں گا. کہا مجھ میں کوئی قرضہ بھی نہیں ہے. فرمایا شاید تیرا جھگڑا بیوی سے ہو گیا ہے اور تیری بیوی نے تجھے سنایا کھری کھری اور تو اس سے بدلہ نہ لے سکا تو میرے ابو پہ غصہ اتارا ہے. چل میں تیری بیوی سے تیری صلح کرا دوں. اس کا مطلب یہ بھی تو نکلتا ہے نا اشارت النص سے، کیا آپ جو علی کو گالیاں دیتے ہیں کہیں جھگڑا تو کر کے نہیں آتے اسٹیج، یا قرض خاں سے گالیاں سن کر تو نہیں آتے، یا بھوکے پیٹ تو نہیں آتے. اس لیے کہ جو لڑ کر نہ آئے، جو سن کر نہ آئے، جو خالی پیٹ نہ آئے، تو پھر وہ ایسی باتیں تو ناپ شناپ نہیں کرے گا اٹھ پٹانگ. جب کہا کہ چل تیری بیوی سے صلح کرا دوں گا، جو گالیاں دے رہا تھا قدم پکڑ کے کہتا ہے واللہ آل رسول کہلانے کا حق تو آپ ہی لوگوں کو، میں نے گالی دی. یہ امام حسن ہے، بہت باتیں کہنے کی. اب آخری میں پنجتن میں ایک امام حسین پاک، جس نے دین کے پورے سسٹم کو اکیلے میدان کربلا میں بچایا. کہنے والے نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. حسین اعظم ہر قوم کے لیڈر کا نام ہے. حسین اس انقلابی کا نام ہے کہ جس کے انقلاب کے بعد پھر کوئی جمود نہیں ہے، جس کی جہد مسلسل کے بعد پھر کوئی تعطل نہیں ہے. حسین اس انقلابی کا نام ہے جو اتنا بڑا مفکر ہے. اوروں کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچی، امام حسین کی نظر 3 سال پہلے وہاں پہنچ گئی. غور فرمائیں، اس مفکر کا نام ہے امام حسین. اللہ اکبر. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے شہزادے کہتے ہیں جب ہمیں یہ لگا کہ یزید کے کرتوت کی وجہ سے آسمان سے انگارے نہ برس پڑے تو ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی. عبداللہ ابن حنظلہ کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے، اور بھی صحابہ کے شہزادوں کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے، امام حسین کی نظر 3 سال پہلے پہنچی. حالانکہ جن کی 3 سال کے بعد پہنچی، جنہوں نے بیعت کا انکار کر دیا، وہ بھی بڑے لوگ تھے، ہم ان کی توہین گوارا نہیں کرتے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کیونکہ دونوں بزرگوں میں فرق یہ تھا جناب عبداللہ میں اور امام حسین میں، کہ عبداللہ اپنی ماں کا شیر پی کر بڑے ہوئے تھے، اور امام حسین اس ہستی کا نام ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے لعاب چوسایا تھا. اور مولا حسین ایسے چوستے تھے جیسے کوئی ماں کا دودھ چوستا ہے. اللہ وہ مفکر حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے شہزادے، بڑے بزرگ ہمارے آقا ہے، آقا نعمت ہے. لیکن امام حسین اس مفکر، دیکھیں کسی بزرگ کی تعریف کرنے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، اس کو غلط رنگ مت دینا، لیکن وہ ہستی ہے امام حسین. کون؟ حسین پاک. بس اخیر میں بات یہ عرض کروں، آج جب کبھی دین پہ کوئی حرف آتا ہے، کوئی حرف آتا ہے، ہم میمورنڈم لے کے پہنچ جاتے ہیں دین بچائیں گے، مذہب بچائیں گے، شریعت بچائیں گے، جلوس نکالیں گے، نعرہ لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہوگے. بس یہ میں آخری بات عرض کروں، بات مکمل کرتا ہوں. بہنوں کی خاص توجہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دین بچانے کون چلا؟ جو جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتا ہے
जैसे स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे भागते हैं। ये कौम दीन बचाएगी? हंसने की बात नहीं। जो खुद सूद का धंधा करता है वो मेमोरेंडम देकर दीन बचाएगा। दीन बचाने वाला जब तक खुद दीन पर अमल नहीं करेगा, दीन महफूज नहीं हो सकता। जिनके घरों में दीन महफूज ना हो, उस मुल्क में दीन क्या महफूज होगा? आखिरी बात के तौर पे जो अर्ज कर रहा था, मौला हुसैन को समझना है। हुसैन पाक वो हस्ती है जिसने दीन बचाया और खुद दीन पर कितना अमल किया। किसी के भी दीनदार होने की निशानी, बहुत बहुत गहरी बात और नाजुक बात पर गुफ्तगू आ गई है। किसी के भी दीनदार होने की निशानी उसके कपड़ों से नहीं, उसके स्टेज पे बैठने के अंदाज से नहीं, उसके मस्जिद में नमाज पढ़ने के अंदाज से नहीं, उसको देखकर मत करो। कौन बंदे के घर में दीन कितना है अगर देखना है तो उस घर के बच्चों को देखो। इसलिए कि बड़े मक्कारी कर सकते हैं, बच्चे पीवर होते हैं, बच्चे पीवर होते हैं। तो बच्चों को देख के समझो कि घर में दीन कितना है। बस अब इमाम हुसैन को समझना है तो इस बात को समझ लें। इमाम हुसैन के घर के बच्चों में एक 7 साल की बच्ची, उनको लोगों ने सुकैना भी कहा, सकीना भी कहा, तलफ्फुज में आपको उलझाना नहीं चाहता, सकीना ही कहता हूं। सैयदा सकीना पाक ये मेरे इमाम की छोटी शहजादी, ठीक। करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी है। 11 मुहर्रम को चौथा दिन है। उसके बाद कूफा जाते जाते मजीद 3 से 4 दिन लगे। तवज्जो करना, मतलब कितने दिन हो गए? कम से कम 5 से 7 दिन में, ये कम से कम कह रहा हूं, 5 से 7 दिन। इस 5 से 7 दिन में अहलुल बैत को यजीदियों ने पानी दिया, उन्होंने इनकार किया, खाना दिया, इनकार किया। अब गौर करना, ये पूरा खानदान है, उसमें सबसे कम उम्र शहजादी सैयदा सकीना है। आपने सुना होगा, लिखा हुआ है किताबों में, अल्लामा हसन रजा बरेलवी उस्ताद ज़मन ने लिखा, चादरें छीन ली, बीबियों की चादरें छीन ली गई, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। अल्लाह अकबर। सोचो तो एक बच्ची का दिल क्या कहता होगा कि जब वो अपने बाप की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देखती हो। जिनकी चादरें छीन ली गई, खैमों को आग लगा दिया गया, ये हाल किया। और उसके बाद भूख और प्यास। और तारीख में बयान किया गया है कि जब ये लुटा हुआ खानदान नबूवत का काफिला पहुंचा कूफा, तो एक दिन पहले ऐलान किया कि कुछ लुटेरे थे जो लोगों का माल लूटते थे, हमने उनके मर्दों को कत्ल कर दिया है और उनकी बीवी और बच्चों को कैदी बना के ला रहे, तमाशा देखने आओ। ये नहीं कहा नबी के खानदान के लोगों को ला रहे, जानते थे ये कहेंगे तो हंगामा होगा, तो झूठ बोला कि हम लुटेरों के बच्चों को और बीवियों को कैदी बना के ला रहे। औरतें छतों पे चढ़ गई और मर्द रस्तों में बिखर गए कि उन माजल्ला लुटेरों के घर वालों की का तमाशा तो देखें। औरतें छतों पे थी, मर्द रस्तों में थे। सैदानियों का, शहजादियों का लुटा पीटा काफिला, जिनके दुपट्टों को कभी अजनबी मर्दों ने भी नहीं देखा था। ऊंटों की नंगी पीठ पे उनको बिठाया गया। सकीना पाक के कान में जो बालियां थी वो छीनी गई और कान कटे हुए हैं, खून जख्म ताजा है। हाल ये है, अल्लाह अकबर, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहाते थे, उनको बाजार में फिराया जा रहा है, उनको बाजार में। ऐसे में कुछ औरतें कहती है कैदियों को सदका देने से सवाब ज्यादा मिलता है, दुआएं कैदियों की कबूल होती है। तो कैदी समझकर, चूंकि बीबियों ने चेहरे अपने बालों से छुपा रखे थे, कुछ बीबियां झुक गई थी, सरों को आगे बढ़वा दिया गया था। ऐसे में कूफा की औरतें इमाम हुसैन के घर में दीन का तसव्वुर देखो और फिर सोचो हम कहां हैं, कितनी हुसैनियत के हम करीब और कितना दूर है। अल्लाह अकबर। जब रोटियां, खजूर, टुकड़े, खाने की चीजें औरतों ने बढ़ाया आगे, सदका सदका सदका, तो चंद सदके की रोटियां हजरते सकीना के दामन में पड़ गईं और सैयदा सकीना और सैयदा जैनब को एक साथ बांध कर ऊंट पे डाला गया था। तो जब सकीना पाक की गोद में रोटी के टुकड़े पड़े, कितने दिन हो गए थे? 5 या 7 दिन भूख को। हम लोग अगर 14-16 घंटे का रोजा रख लें
اور اذان میں تاخیر ہو تو ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے، پانی کے شوق میں، شربت کے شوق میں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے افطار کرتے وقت گرمیوں میں نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، سب کی توجہ کھانے پینے پہ ہوتی ہے. یعنی باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے افطار کے وقت، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے. یہ کیفیت ہے شربت کے آگے، پانی کے آگے. یہ امام حسین کے گھر کی کیفیت ہے جو سب سے ننھی شہزادی ہے. 5 یا 7 دن کی بھوک کے بعد جب روٹی دامن میں آئی تو پھپھی کے کان میں پوچھتی ہے، پھپھی اماں ہم تو آل محمد ہے نا، ہم تو اہل بیت ہے نا، ہم پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا 5-7 دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صدقے کی روٹی ہم آج کھا سکتے ہیں؟ پھپھی سے مسئلہ پوچھ رہی ہے. پھپھی سے، پھپھی کہتی ہے رخصت یہ ہے کہ کوئی کھانا چاہے تو کھا لے، لیکن راہ عزیمتوں کے مسافر کی منزل کچھ اور ہے. اور اس کے بعد گرجدار آواز میں کہا، اے کوفہ کی عورتوں، ہم آل نبی ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہمیں صدقہ نہ دو. اور پھر وہ روٹیاں جہاں سے آئی تھی اسی طرف اچھال دی گئی. سیدہ سکینہ نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدہ زینب نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. ایک جملہ پوچھتا ہوں، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے. توجہ، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے، ٹھیک، صدقہ تو آل نبی پہ حرام ہے، لیکن صدقہ ناپاک نہیں ہے. صدقہ تو پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. دوسرے کھا سکتے ہیں، دوسرے کھا سکتے ہیں، نفلی صدقہ ہے، کوئی بھی کھا سکتا، آل نبی کے سوا کوئی بھی کھا سکتا. پاک ہے، پاک ہے، صرف آل نبی پہ حرام ہے. 5-7 دن کی بھوک کے بعد سکینہ نے وہ صدقہ نہیں کھایا. لیکن میرے عزیز سنیو، سود تو سب پہ حرام ہے، سود تو سب پہ حرام ہے، صدقہ تو صرف آل محمد پہ حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. 7 دن کی بھوک کے بعد بھی سکینہ صدقہ نہیں کھاتی، اور تم بڑے بڑے پیٹ کرنے کے بعد بھی سود کیسے ہڑپ کر جا رہے ہو، سود کے دھندے کیسے کر رہے ہو؟ ارے نادان، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے، مگر سور کھانے سے برا سود کھانا ہے. اس لیے کہ سور کھانے سے بھی گناہ ملتا ہے، مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان جنگ نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے. اب بتاؤ، اہل بیت کے گھر کا بچہ صدقہ نہیں کھاتا 7 دن کی بھوک کے بعد. یہاں تو پنکھوں میں رہ رہے ہو، اے سی میں رہ رہے ہو، پھر بھی مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں سود کے دھندے کرتے ہو. کس حسینیت پر ہو؟ یزیدی کردار زندہ مت کرو. اگر واقعی پنجتن پاک کی محبت ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے. اس لیے اگر قیامت میں پنجتن کے ساتھ اٹھنا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو، آج سے توبہ کر لو، اپنی زندگی بدل لو، اور محرم میں خرافات نہ کرو، حرام کام نہ کرو، بلکہ درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، تلاوت کرو، روزوں کا اہتمام کر سکتے ہو تو کرو. اور اگر بیوہ یتیم لوگ دکھے ان کو صدقہ دو، انہیں کپڑے دو، ان کی مدد کرو، ان کی امداد کرو. افسوس ہے، سوچو تو صحیح کہ عاشورہ کے دن تم بھی بن سنور کے نکلتے ہو اور تمہاری عورتیں بھی بن سنور کے نکلتی ہے. میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہن، اللہ تجھے کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ تیرے جوان بیٹے کو پر کبھی کوئی آفت آئے. لیکن سوچ تو صحیح، محلے کا کوئی جوان ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو تم لالی پاؤڈر کر کے گھر سے باہر نہیں جاتی. کیا خیال ہے، مولا علی اکبر کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، علی اصغر کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، سیدانیوں کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے تھے. اسی عاشورہ کے دن انہی کے نام پہ تم بن سور کے نکلتے ہو. ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے اہل بیت کو صلہ کیا دیا ہے؟ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی. عشق کے بدلے عداوت کیجئے؟ نہیں، ہرگز نہیں. آپ عداوت تو نہیں کرتے، لیکن کم سے کم ظالم عداوت کرنے والوں کے طریق پہ نہ چلو. عاشورہ کا دن عبادت میں گزارو، عورتیں باہر نہ نکلیں. عورتیں یہ طے کر لیں میں پردے کی پابند رہوں گی. نوجوان طے کرے، اے میرے امام، آپ نے جس دین کو بچانے کے لیے پورا گھر لٹا دیا، آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا، حرام کام نہیں کروں گا، چہرے پر داڑھی رکھوں گا، داڑھی نہیں منڈاؤں گا. انشاءاللہ اگر یہ کیا تو دیکھنا امام سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا.
یہاں تڑپو گے وہاں خبر ہوگی، امام کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو احترام اصحاب کے ساتھ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔